تو اس میں جو ہے آپ کو الگ سے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے اگر لڑکا کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، یہ نکاح پسند ہے مجھے، میں راضی ہوں، تو یہ ہو گیا قبول۔ اب یہ تو ہو گیا کہ پہلی شرط ایجاب قبول۔ اور دوسرا یہ، اور جس ولی نے بغیر جو ہے اگر لڑکا یا لڑکی جو راضی نہیں ہے، اگر ولی شادی کر دیے تو نکاح نہیں ہوگا۔ سن لیجیے، بہت خطرناک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح، کتاب نمبر 67، باب نمبر 43، حدیث نمبر 5138 نمبر کی حدیث ہے۔ ساری باتیں جو بول رہا ہوں دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب جو ہے میرے زبردستی شادی کر دی اور میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ جو دوسری شادی کر دو، آپ اس نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بہت ضروری ہے ولی کی لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ مہر دینا ضروری ہے۔ یہ مہر تو کون دے گا؟ کیا لڑکی دے گا؟ کیونکہ سورہ نساء میں جو آیت ہے ان تبتغوا باموالکم، یہ جو خرچ ہے شادی میں، جو پورا خرچ ہے یہ لڑکی نہیں دے گا بلکہ لڑکا ہی دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کے اندر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تم عورتوں کو خوشی خوشی مہر دے دو۔ یہ کون بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے تم اپنی عورتوں کو خوشی خوشی مہر دے دو۔ اگر اس مہر میں سے کچھ حصہ دے دیں تو اسے لے سکتے ہو، اس میں سے کھا بھی سکتے ہو، لیکن پہلے گن کر دینا پڑے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گواہ موجود ہو۔ یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ مستحب ہے۔ اگر نکاح کے اندر جو ہے اگر لوگ نہ جمع ہوں، اگر 4 لوگ صرف ہوں، 4 لوگ، ایک ولی اور دولہا اور 2 عادل گواہ، اس میں پاگل گواہ نہیں چلے گا۔ پاگل گواہ کہ پاگل گواہ کو لا کے بیٹھا کہ ہاں بھائی تم گواہ دے دینا، نہیں، ایک ولی اور 2 عادل گواہ، ایک دولہا، اس کے بنا نکاح نہیں ہوگا۔ جس عورت نے بغیر ولی کی اجازت کر لی تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بتا دیا ہے۔ سنن ترمذی کتاب النکاح کتاب نمبر 9 باب نمبر 14 حدیث نمبر 1102 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کی راوی جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر ولی کے اجازت کی نکاح کر لی تو اس کا نکاح فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، ایسا 3 بار کہا۔ تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح نہیں ہے بلکہ زنا ہے اگر اس نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اور ولی کے جو گواہ کے نہیں ہوتا، یہ حدیث مل جائے گی السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 202 حدیث نمبر 13719 نمبر سے دیکھنا جا دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ولی اور 2 عادل گواہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھا یہ شرط یہ ہے کہ جس سے بنا نکاح نہیں ہوگا، کیا ہے؟ دائمی قبضہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کرا دیتے ہیں، جیسے جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں میں تمہیں طلاق دیا، میں تمہیں طلاق دیا، میں تمہیں طلاق دیا، حالانکہ طلاق جو ہے ایک ہی کنڈیشن ہے۔ ابھی لڑکا اسے رجوع کر سکتا ہے۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے جو 3 بار گولیاں ڈال دی ہیں، 3 بار طلاق دے دی ہے، اب وہ کیا سمجھتا ہے میرے اوپر بیوی حرام ہو گئی۔ اب وہ کیا کرتا ہے اپنے دوستوں سے کہتا ہے، اپنے بھائی سے کہتا ہے بھائی میری بیوی سے نکاح کر لو، رات گزارو اور صبح کو طلاق دے دینا۔ تو یہ حلال مروجہ، یہ حرام ہے۔ اور جو لوگ 10 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں، اس سال کے نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ متعہ ہے، اسلام میں متعہ ہے، یہ حرام ہے۔ یہ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم باب المتعاتی حدیث نمبر 1406 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ جو خطبے حاجہ پڑھتے ہیں، ہاں بتا رہا ہوں، نکاح کے اندر جو ہے خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں مولوی صاحب حافظ جی جو پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ اگر یہ نہ پڑھا جائے، اگر 4 چیزیں پائی جائے تو اگر قبول کرا لے ہاں تو ہو جائے گا۔ اور نکاح کے اندر جو مولوی صاحب جو حافظ جی اجتماعی دعا کرواتے ہیں،
तो इज्तिमाई दुआ करवाते हैं। जैसे निकाह हो गया, कबूल हो, ईजाब कबूल हो गया, ईजाब कबूल के बाद मौलवी साहब हाफिज जी इज्तिमाई दुआ करवाते हैं। मौलवी साहब हाथ उठा करके जो है कहते हैं अल्लाह ताला इन दोनों मियां बीवी को दीन बरकत दे दे, हाँ इन दोनों को ख्याल रखे। तो ये ऐसा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। पूरी नबी की जिंदगी में कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई दुआ नहीं मंगवाए। इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई दुआ करवाए और साहबे कराम आमीन आमीन से बोले। चलिए क्या दुआ दी है, क्या दुआ है, सबको याद करना है, सबको दूल्हे और दुल्हन को मुबारकबाद देना है। इन अल्फाज के साथ ये हदीस सुनन अबी दाऊद किताबुल निकाह किताब नंबर 12 बाब नंबर 36 हदीस नंबर 2130 नंबर की हदीस है। क्या अल्फाज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी की शादी होती तो इन अल्फाज के साथ मुबारकबाद देते थे। कौन सा दुआ? बारकल्लाहु, याद कर लीजिए, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमअ बैनकुमा फी खैर। इस दुआ का तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला इस निकाह को बरकत वाला बना दे, मुबारकबाद बना दे, वबारक अलैका, और अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी पर बरकतों और रहमतों की बरखा बरसा दे। वो जमा बैनकुमा फी खैर, और अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को हर मुसीबत से, हर शरीरों के सर से, नजर बस से इन दोनों को महफूज कर दे। यानी अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा खैर बरकत फरमाए। अब ये नबी के तरीके छोड़ करके हम अपनी तरफ से बना लेते। जो नबी के तरीके में बरकत है वो हमारे और आपके तरीके में बरकत नहीं हो सकती है। इसलिए सबको याद करने की जरूरत है। ये मौलवी हाफिज जी से जो है सब दुआ दे, सब दूल्हे को मुबारकबाद दे। और निकाह के बाद जो है जो छुहारा बढ़वाता है, जो छुहारे बढ़वाते ये रस्म है, ये इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन लोग अगर खुशी में खिला दें, अगर खिलाते हैं, अगर सुन्नत नहीं समझते हैं तो खिला सकते हैं। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इनके मुताबिक जो है अपनी मैंने जो गुफ्तगू की है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम लोगों को शिर्क से बचाए, जहन्नम के जाब से बचाए, कब्र के जाब से बचाए, इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब खताकार हैं, गुनहगार हैं, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई दरगुजर करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह तो हम सब के गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हम सब की गलतियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हम सब के कोताहियों को माफ़ फरमा दे और माफ़ फरमा कर अपने हिकमत से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे।